ایک جو بچی ہے اس نے 951 مارکس لیے ہیں اور وہ ایک پوزیشن سے محروم ہے. دوسری بنا پر ایک بچی ہے اس کے مارکس ہیں 931. پرائیویٹ پیپر دے کر فرسٹ پوزیشن لے رہی ہے, تو پھر بتائیں کہ ریگولر بچی کا کیا قصور ہے. اگر میری بچی تیسری دفعہ ایگزام میں بیٹھی ہوئے یہ ثابت کر چھوڑوں تو میں 50 لاکھ روپے کا انعام کا اعلان کرنا چیئرمین بورڈ ہاں. اور صبح کی نماز سے لے کر عشاء تک میں پڑھتی, صرف میں نماز کے لیے اٹھتی تھی اور کھانا پینا بھی میرے لیے مطلب کہ بالکل میں نے سائڈ پر رکھا ہوا تھا. اب میری فرسٹ پوزیشن بن رہی ہے لیکن بورڈ والے مجھے نہیں دے رہے. میری بچی 2 دن ہو گئے اور روندی ہے رات ساری, یعنی سوندی ہی نہیں ہے کہ میری حق تلفی ہو گئی ہے. میری بچی لگاتار پڑھ کے اتنے مارکس کہتے ہیں باوجود اس کی حق تلفی ہوئے تو اسی کدھر چلا. جب آپ خود بتائیں کہ 2 سال پڑھ کے بھی اگر پوزیشن نہیں مل سکتی تو آگے پڑھنے کا کیا فائدہ. اس سے تو بندہ گھر میں بیٹھا ہوا ٹھیک ہے نا, گھر میں ہم لوگ زیادہ اچھی ہیں, کوئی سلائی سیکھ لے, کوئی اور کام کرنے, پڑھنے کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اسی لوگ اپنے بچے نہ پڑھاواں خودکشیاں کرا. میری بچی لگاتار 9th کلاس میں اور 10th کلاس میں ریگولر 2 سال گئی ہے. تیسری سال کی ڈی ایم سی ساڈے کو آن دا ریکارڈ موجود ہے جس میں جو ابسینٹ ہے اور اسپتال میں ایڈمٹ آئی, اس نے امتحان میں بیٹھی نہیں, کس بنا تو پانے نہیں. میں ایک عالم بننا چاہتی ہوں. میرا یہ ارادہ تھا کہ میٹرک کے ایگزامس کے بعد میں عالم کا کورس کروں گی. میری بچی کل سے پریشان ہے, اگر کوئی مسئلہ ہوا تو اس کا ذمہ دار بورڈ حافظ ہے. السلام علیکم ناظرین, آپ کا ہوسٹ رمضان ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہزارہ 24 نیوز. ناظرین, آج ہم موجود ہیں اس متاثرہ بچی کے گھر جس کا میٹرک کا سالانہ امتحان دینے کے بعد رزلٹ میں 951 نمبر لیتی ہے. دوسری جانب ایک بچی جو کہ 931 نمبر لے رہی ہے. 931 نمبر والی جو ہے وہ پہلی پوزیشن حاصل کر رہی ہے اور 951 نمبر لینے والی بچی پوزیشن سے جو ہے وہ محروم کیا جا رہا ہے. ہم موجود ہیں ان کے گھر. مقصود الرحمان صاحب جو بچی کے والد ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سب سے پہلے ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کیا واقعہ ہوا ہے, کیسے ہوا ہے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا بڑا احسان ہے جی. آپ کی بچی نے نمبر لیے ہیں 951 اور دوسری طرف بچی لے رہی ہے 931 نمبر. کیا وجہ ہوئی ہے, کیوں ہوئی ہے ایسا کہ اس کو پوزیشن نہیں دی گئی, جو حقدار تھی اس کو اپنا حق نہیں ملا اور دوسری بچی کو جو ہے 931 نمبر لینے والی کو پہلی پوزیشن ملی ہے؟ ایسا کیوں ہوا ہے؟ آپ کہاں تک گئے ہیں, کس سے بات کی ہے, کیا کہیں گے اس بارے؟ میری بچی 951 نمبر کے دینے اور گورنمنٹ ہائی سکول ملا نظامی تو کے دینے اور انہاں دیاں ٹیچراں سن انتھک محنت کیتی ہے اور میری بچی دی حق تلفی کیتی گئی ہے. اساں نے رابطہ کیتا ہے کہ بھائی 931 والیاں ٹاپر قرار دیتا گیا ہے تے 951 والیاں کیوں محروم کیتا گیا ہے. تے اساں نے بورڈ نال رابطہ کیتا ہے. میں خود بذات خود گیا ہوں انہاں کول. سب تو پہلے آر صاحب نال اسی کنٹرولر صاحب نال ملیا. میں انہاں آخیا جی اساں جواز دسو کس بنا تے 931 والی بچیاں تسی ٹاپر قرار دے دے ہو, 951 نمبر والیاں تسی محروم کر دو, اس دی وجوہات اساں دسو. انہاں جی کوئی خاص میں جواب نہیں دیتا جی. پھر انہاں میرے نال یہ گل کیتی ہے کہ تساں دی بچی جڑی ہے کہ پہلے ماڈرن ایج وچ پڑھدی رہی ہے. سر میں وضاحت کر چھوڑا سب تو پہلے وے کہ میری بچی 9th کلاس وچ ماڈرن ایج وچ پڑھدی رہی ہے. ماڈرن ایج وچ پڑھدے رہنے کے باوجود وہ بیمار ہو گئی ہے, سخت بیمار ہو گئی ہے. اساں اسا ہسپتال وچ ایڈمٹ کروا چھوڑے. اسی بنا وچ انہاں ساڈا بچی دا داخلہ بھیجا مگر بچی اس قابل نہیں آئی کہ وہ امتحان دے سکے. اساں اپنا قریبی جڑا ساڈا سکول ہے گورنمنٹ ملا نظامی وچ ہائی سکول, اس وچ اپنی بچیاں کہنا ہے ایتھے اس نے ریگولر 9th کلاس وچ یعنی کہ بیٹھی ہے اور ایگزام دیتا ہے, اس وچ پاس ہوئی ہے. پھر 10ویں دا امتحان یعنی کہ ریگولر طریقے نال یہ پاس اس کیتا ہے. اس تے 951 نمبر آئے. وہ جواز بڑھانے کے تیسری دفعہ ٹرم وچ بیٹھی ہے. اگر میری بچی تیسری دفعہ ایگزام وچ بیٹھی ہوئے یہ ثابت کر چھوڑوں تے میں 50 لاکھ روپے دا انعام دا اعلان کرنا چیئرمین بورڈ ہاں. میرے نال زیادتی کر دین اسی کس کول جلاں, اسی اپنی آواز کس کول جلاں, یعنی کہ سراسر زیادتی ہے. چیئرمین سن ملی بھگت کر کے واللہ عالم میں یعنی کہ اس چیزاں میں نہ سمجھدا. بورڈ آف کنٹرولر میں نہ سمجھدا. میں ایک بزنس مین آدمی ہاں. اساں اس ترتیب دا پتہ ہے. اساں انہاں دے یعنی کہ دفتر دے جڑے قانون اسی اس تو واقف نہ, مگر انہاں دا جڑا جواز ہے کہ بچی 3 سال تو ایگزام 3 سال میں داخل ہو گئی ہے. میری بچی اگر 3 سال تک اگر ایگزام میں انٹر ہو گئی ہے تو میرا گل کرنے دا کوئی حق بھی نہیں. میری بچی لگاتار 9th کلاس میں اور 10th کلاس میں ریگولر 2 سال گئی ہے. تیسری سال کی ڈی ایم سی ساڈے کول آن دا ریکارڈ موجود ہے جس میں جو ابسینٹ ہے. میری بچی ابسینٹ ہے اور اسپتال میں ایڈمٹ آئی. وہ اس قابل ہی نہیں آئی, بہت سخت سیریس بیمار آئی. اس نے امتحان میں بیٹھی
نہیں تو تیسرا سال کس جگہ تو بلا کس بنا تو پانے نہیں, کس قانون دے تحت بنانے نہیں. چیئرمین صاحب کول میں خود جا کے ساری گلاں کیتی مگر وہ اپنی دائیں بائیں قانون میں دسن کہ قانون کس چیز کا میرا بنیادی حق جڑا ہے حق تلفی ہوئی ہے. میں سب تو پہلے میں میڈیا دے تھرو کرنا, پھر میں ہائی کورٹ میں انہاں دے خلاف دعویٰ دائر کرساں, ریٹ کرساں, اور حتیٰ کہ میری بچی دا یعنی کہ کل تو 2 دن ہو گئے اور روندی ہے رات ساری, یعنی سوندی ہی نہیں ہے کہ میری نال حق تلفی ہو گئی ہے. میری بچی لگاتار پڑھ کے اتنے ماس کے دینے دے باوجود اس کی حق تلفی ہوئے تے اسی کدھر جلاں, اسی چیف جسٹس صاحب پاکستان کول جلساں بھائی. اسی سب تو پہلے ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کرساں, اور اس دے میں 50 لاکھ روپے میری بچی دے کل ڈپریشن دا شکار ہو گئی ہے. میں اے بھی یعنی چیئرمین جڑا ہے اپنا بورڈ دا چیئرمین ہے, میں اس حد تک دا دعویٰ دائر کرساں. ایک سراسر زیادتی کر دیں, کوئی جواز نہیں, کوئی قانون نہیں. قانون دا سہارا کہندے نے کہ جی 3 سال دا 3 سال وچ اگر میری بچی سکول دے یعنی کہ ایگزام وچ داخل ہو گئی ہے تو ماں کوئی حق نہیں پہنچتا. میری بچی داخل یعنی کہ پیپر دیتے ہی نہیں تو کہڑا قانون دے تحت 3 سال پہ لانے نہیں. کوئی خدا دا خوف ہی ہے اس ملک میں یا نہیں؟ اسی لوگ اپنے بچے نہ پڑھاواں, خودکشیاں کراں. حکومت بالا نال میں اپیل کرنا کہ اساں اس چیز دا حق دیتا جلے. یہ مقصود الرحمان صاحب کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے بورڈ آف ایبٹ آباد کو کہ اگر جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے اگر اس کے مطابق ہماری بچی اس پہ پوری نہیں اتری تو میں 50 لاکھ روپے کا انعام بھی دوں گا. گورنمنٹ ہائی سکول ملا نظامی کی پرنسپل کو بلایا جائے, ان کے سٹاف کو بلایا جائے. میری بیٹی اگر ان کے پاس ریگولر نہیں ہے 9 کلاس میں بھی 10 کلاس میں بھی تو میں جو مرضی ہے جو سزا دے میں اس کے لیے تیار ہوں. میری بیٹی یہ جواز بنا رہے ہیں کہ 9 کلاس میں ماڈرن ایج میں اس نے ایڈمیشن داخلہ بھیجا ہے. میری بیٹی بیمار ہو گئی ہے, ایک آدمی مر رہا ہے, اس نے ایگزام میں انٹر ہوئی نہیں ہے, اس نے پیپر دیے ہی نہیں ہے, تو پھر کس طرح وہ جواز بنا رہے ہیں, کس بنا پہ؟ آپ نے اپنے متعلقہ سکول سے جو پرنسپل ہے ان سے بات ہوئی ہے, انہوں نے کیا اس معاملے کے بعد رزلٹ آنے کے بعد انہوں نے کچھ رسپانس دیا ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو تو پشاور میں ہونا چاہیے تھا. پرنسپل کا فون آیا مجھے, ہمیں تو نہیں پتا تھا. یعنی کہ ملا نظامی کی پرنسپل نے مجھے بات کی ہے کہ جی ہماری حق تلفی ہو گئی ہے, ہم نے یعنی کہ اتنی محنت کی ہے بچیوں کے ساتھ. یہ گورنمنٹ پرائیویٹ اسکولوں کو یعنی کہ ترجیحات دیتے ہیں, پیسے لیتے ہیں. والعالم ہمیں اس بات کا کوئی علم نہیں ہے, ہم نہیں جانتے ہیں, ہم تو سیدھے سے لوگ ہیں, سیدھی سی بات کرتے ہیں. میری بیٹی ریگولر 9 کلاس میں اگر نہ ہو, آن دا ریکارڈ موجود ہے نا جی, 9th بھی ریگولر پڑھی ہے اور 10th بھی ریگولر پڑھی ہے, اور 1 سال جو یعنی کہ ماڈرن ایج میں 9 کلاس میں پڑھی ہے وہاں بیمار ہو گئی تھی, مر رہی تھی بھائی, ہاسپٹل میں 2 مہینے ایڈمٹ رہی ہے. ایگزام اس نے نہیں دیا ہے, اگر ایگزام کے اندر وہ داخل ہوتی ہے اس کا کوئی پرچہ اگر یہ ثابت کر دے تو میں یہ سب میڈیا کے سامنے 50 لاکھ روپیہ چیئرمین یہ بورڈ کو دوں گا. میری بچی کل سے پریشان ہے, اگر کوئی مسئلہ ہوا تو اس کا ذمہ دار بورڈ آفس ہے. ماڈرن ایج میں میری بیٹی جو تھی نا جی وہ سائنس گروپ میں تھی, میری بیٹی سائنس گروپ میں تھی. بیماری کی شدت کی وجہ سے وہ سائنس کے مضمون ایکسیپٹ نہیں کر سکتی تھی. پھر ہم نے یہاں اپنے قریبی اسکول میں آرٹس میں اس کو یعنی کہ آرٹس کے مضامین دیے ہیں. جو ایڈمیشن سائنس کے لیے کروایا ہے آپ نے جی وہ ایبسنٹ رہی ہے پورا سال ایبسنٹ, بیمار تھی جی. یہاں ریکارڈ ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے, یعنی کہ ہاسپٹل میں تھی, وہ اس قابل ہی نہیں تھی, اتنی سیریس بیمار تھی. میری بیٹی 9th کے پیپر میں جس طرح یہ کہتے ہیں جی تیسرا سال, اگر تیسرا سال یہ ثابت کر دے بورڈ چیئرمین بورڈ کہ میری بیٹی ایگزام میں بیٹھی ہے تو میں یعنی کہ ارجانہ بھی دوں گا اور 50 لاکھ روپے بھی دوں گا. اور کیا کہتے ہیں سر, خدا کا خوف ہی ہے. آپ کی بچی کا موقف لینا چاہیں گے ہم. ٹھیک ہے جی. اب اس بچی سے بات کرتے ہیں, اس کا دل بھی دکھا ہوا ہے, ظاہر ہے اس نے محنت بھی کی ہے, اپنی لگن سے پڑھی ہے. 951 نمبر لینا بہت بڑی بات ہے, اس کے باوجود اس کو اگر پوزیشن نہیں ملتی, اس سے کم نمبر لینے والی بچی کو جو ہے وہ ٹاپر قرار دے دیتا ہے بورڈ. کیا گزرتی ہے اس پہ جو پورا سال محنت کی ہے اس بچی نے, اس کی زبانی سنتے ہیں اسی کی کہانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. 951 نمبر لے کے بھی آپ پوزیشن نہیں لے سکی, 931 نمبر والی بچی جو ہے وہ آپ سے آگے نکل گئی ہے, اس کو پوزیشن دے دی گئی ہے. کیوں ہوا ایسا؟ ایسا ہوا تھا کہ 9th کلاس میں ماڈرن ایج میں پڑھتی تھی, ادھر میں نے ایڈمیشن بھیجا تھا. سائنس گروپ میں میرا جو ہے وہ ایڈمیشن گیا تھا ماڈرن ایج پبلک اسکول اینڈ کالج. اس کے بعد کیا ہوا کہ میری طبیعت خراب ہو گئی تھی, جس کی بنا پر میں ماڈرن ایج پبلک اسکول میں سائنس کے گروپ میں جو ہے پیپر نہیں دے. اس کے بعد کیا ہوا کہ میں نے آف لے لیا, 2-3 مہینوں کا پیپر ہوا. اس کے بعد ہم لوگ آئے, ہمارے گھر کے قریب ایک اسکول ہے گورنمنٹ ہائی سیکنڈری اسکول اپر ملک پورہ نمبر 1. اس میں 9th کلاس میں نے ایڈمیشن لیا, آرٹس کے سبجیکٹ میں نے لیا, اور میں 9th کلاس میں اس اسکول میں ریگولر جاتی رہی.
اور میں نے اسکول میں فرسٹ پوزیشن لی ہے, 469 مارکس لیے ہیں 9th کلاس, اور میں ریگولر اسٹوڈنٹ ہوں اسکول کی. اس کے بعد پھر میں نے 10th کے ایگزامس دیے ہیں, اس میں بھی میں ریگولر اسٹوڈنٹ ہوں, اور جس سے میرے مارکس آئے ہیں 9th کلاس پہ 951. لیکن اب آپ خود انصاف کریں, ایک جو بچی ہے اس نے 951 مارکس لیے ہیں اور وہ ایک پوزیشن سے محروم ہے, لیکن دوسری بنا پر ایک بچی ہے اس کے مارکس ہیں 931, جیسے کہ اس کو فرسٹ پوزیشن دی جا رہی ہے. اب آپ خود ہی اس بات کا انصاف کریں. جو بورڈ آفس ہے وہ جو ایشو بتا رہے ہیں, اس کے بارے میں آپ کو پہلے سے علم تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں, ہمیں اس بارے میں کوئی علم نہیں. میں صبح نماز کے لیے اٹھتی تھی اور صبح کی نماز سے لے کر عشاء تک میں پڑھتی, صرف میں نماز کے لیے اٹھتی تھی, اور کھانا پینا بھی میرے لیے مطلب کہ بالکل میں نے سائڈ پر رکھا ہوا تھا, اور میرے والدین میرے لیے بہت زیادہ پریشان تھے. لیکن دیکھیے, ایک بچی ہے جو سارا سال محنت کرتی ہے, ایز اے ریگولر اسٹوڈنٹ ہے, اور وہ ریگولر اسکول جا رہی ہے, لیکن وہ دوسری بنا پر بچی ہے, وہ پرائیویٹ پیپر دے کر فرسٹ پوزیشن لے رہی ہے. تو پھر بتائیں کہ ریگولر بچی کا کیا قصور ہے؟ کیا سوچ کیا تھی اگر آپ کو پہلی پوزیشن مل جاتی تو اس کے بعد آگے کیا ارادہ تھا, کیا بننا کیا چاہتی ہیں آپ؟ میں ایک عالم بننا چاہتی ہوں, اور میرا یہ ارادہ تھا کہ میٹرک کے ایگزامس کے بعد میں عالم کا کورس کروں گی, اور میں نے ابھی ایک مدرسے میں ایڈمیشن لیا ہوا ہے, 1 سال کا میں کورس کر رہی ہوں وہاں پر. لیکن اس کے ساتھ مدرسے کا کوئی کانٹیکٹ ہے ہی نہیں ہے. پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ 10th کے رزلٹ کو تو دیکھیں نا, اب میری فرسٹ پوزیشن بن رہی ہے لیکن بورڈ والے مجھے نہیں دے رہے, تو پھر اس بات کا کیا کیا جائے؟ 251 نمبر وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں لیکن آپ کو پہلی پوزیشن نہیں دے رہے, تو کیا مطالبہ کریں گی اپنی گورنمنٹ سے, اور کیا کہنا چاہیں گی اپنے ایبٹ آباد بورڈ آفس؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے فرسٹ پوزیشن دی. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی ایسا لیٹر, کوئی ایسی سند مل جائے جس سے آپ بھی مطمئن ہو جائیں, آپ کے لیے کارآمد ثابت ہو, یا کہ پہلی پوزیشن ہی ضروری ہے؟ سر, پہلی بات یہ ہے کہ بات مطمئن ہونے کی نہیں ہے. آپ خود سوچیں کہ ایک بچی ہے 2 سال سے ریگولر جا رہی ہے اسکول, اور دوسری بنا پر لڑکی ہے وہ پرائیویٹ پیپر دے کر فرسٹ پوزیشن لے رہی ہے, تو پھر ریگولر بچی کا کیا قصور ہے 2 سال اسکول جا کر بھی؟ اسے نہ پڑھنا تو زیادہ بہتر ہے. کہ میرے ساتھ تو زیادتی ہوئی ہے, لیکن میرے ادارے کے ساتھ بھی تو زیادتی ہوئی ہے نا. اب آپ خود سوچیں کہ وہ ٹیچر جو 2 سال مجھے ریگولر پڑھاتے رہے ہیں, نہ صرف مجھے اسکول میں پڑھاتے رہے بلکہ واٹس ایپ پہ بھی میرے ساتھ جو ہے وہ کانٹیکٹ میں رہے ہیں. پہلے وہ مجھے اسکول میں سمجھاتے رہے ہیں, جو بات مجھے سمجھ نہیں آئی انہوں نے واٹس ایپ پہ مجھے سمجھائی ہے. مطلب کہ 1 منٹ بھی ایسا نہیں گزرا کہ پورے دن میں کہ میرے ساتھ کانٹیکٹ میں نہ رہی ہوں. تو پھر آپ بتائیں کہ اس ادارے کا کیا قصور ہے, میری ٹیچرز کا کیا قصور ہے؟ ایک تو ہوتا ہے کہ محنت کرنا, اور ایک ہوتا ہے انتھک محنت کرنا. انہوں نے انتھک محنت کی ہے, دن رات اپنا انہوں نے ایک کی ہے. نہ صرف ہم بچوں نے اپنا دن رات ایک کیا, بلکہ ہماری ٹیچرز نے بھی ہمارا اپنا دن رات ایک کر کے ہمیں پڑھایا ہے. تو پھر اس بات کا آپ بتائیں کہ ہمارے ادارے کے اس پہ کیا قصور ہے؟ میری جو ٹیچرز ہیں جنہوں نے مجھے 2 سال پڑھایا ہے ریگولر, ان کا کیا قصور ہے؟ اچھا بیٹا, آپ اپنی میڈم کے ساتھ جو بورڈ آفس ایبٹ آباد میں بھی گئی ہیں, تو بورڈ آفس کی جانب سے کیا ان کا کہنا تھا؟ انہوں نے کہا ہے کہ ابھی آپ کو پوزیشن نہیں مل سکتی, آپ فرسٹ ایئر میں جو ہے محنت کر لیں. جب آپ خود بتائیں کہ 2 سال پڑھ کے بھی اگر پوزیشن نہیں مل سکتی تو آگے پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اس سے تو بندہ گھر میں بیٹھا ہوا ٹھیک ہے نا, گھر میں ہم لوگ زیادہ اچھی ہیں, کوئی سلائی سیکھ لے, کوئی اور کام کرنے, پڑھنے کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. پھر جیسے یہ ملک ہے اس سے بھی بدتر ہوتا چلا جائے گا. بس انہیں یہ نہ صرف پوزیشن ڈاؤن کریں بلکہ بچوں کا دل بھی پڑھائی سے ہٹا رہے ہیں. ناظرین, یہ متاثرہ بچی اسما مقصود ہمارے ساتھ موجود تھی. اس کی کہانی بھی آپ نے سنی اور اس کے والدین کی بھی. اب فیصلہ آپ کا ہے کہ کیا اس بچی کے ساتھ جو زیادتی کی گئی ہے بورڈ آفس ایبٹ آباد کی جانب سے, اور ان کا مطالبہ بھی یہی ہے, ان کا کہنا بھی یہی ہے, مجھے پہلی پوزیشن ملے گی تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر میرے پڑھنے کا بھی فائدہ نہیں ہے. اور ماشاءاللہ سے یہ آگے کا جو اس کا ویژن ہے وہ کوئی ڈاکٹر اس نے نہیں کہا, کوئی ٹیچر اس نے نہیں کہا, دین پہ چلنے والی عالمہ بننے کا سوچا ہوا ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.